فاز جعفری صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا. آپ بھی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہیں کراچی میں بھی دیکھا جائے تو بہت زیادہ ہم نے انتہا پسندی کو بھی فیس کیا. بہت کئی سال جو ہے وہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ انتشار پھیلاتے رہے. ابھی بھی بہت سارے اس طرح کے مسائل ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بینگ اے پارلیمنٹیرین آپ کیا اس طرح کا کردار ادا کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو علاقہ ہے آپ کا یا آپ کا شہر ہے، صوبہ سندھ ہے ہمارا، اس کے اندر آپ ایک پرامن معاشرے کی تشکیل دے سکیں؟ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ مجھے آج امن بیٹھک کے حوالے سے جو پروگرام ہے اس میں بلایا. امن جو ہے ہمارے شہر کراچی کے لیے، ہمارے ملک پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے. ظاہر سی بات ہے پچھلے ادوار کچھ ایسے گزرے ہیں کہ جس میں انتہا پسندی عروج پر تھی. بہت سارے وجوہات ہیں اس کی، لیکن اس میں بھی ہم بینگ پولیٹیکل لیڈر ہم اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں. اور خاص طور سے جب محرم یا ربیع الاول کا مہینہ ہوتا ہے، اس میں ہم مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کو بلاتے ہیں اور ایک بہت بڑی گیدرنگ کرتے ہیں جس میں ہم امن کے لیے، بھائی چارے کے لیے، بھائی چارے کے فروغ کے لیے ایک دوسرے کو قریب لے کر آتے ہیں. اسی طرح جیسے رابعہ باجی نے بتایا کہ امن بیٹھک کے حوالے سے میں نے بھی اپنے حلقے میں بتا رہا ہوں، پہلے ہم نے پورے کراچی کو اس پہ کرا، پھر امن بیٹھک ہم جو ہے اس کے حوالے سے میں نے اپنے حلقے میں ایک پروگرام کیا جس میں ہر مکاتب فکر کے لوگ آئے تھے. انہوں نے بھی، مجھے نظر نہیں آیا کہ وہاں پر کسی میں کوئی کسی بات پر اختلاف ہو، اور سب نے بہت اچھے طریقے سے بات کری اور اس کا بہت اچھا اثر بھی گیا. اور مختلف لوگوں نے، مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہمارے قریب آئے اور ان چھوٹے چھوٹے سے مسائل جو ہوتے تھے اس کو ڈائریکٹ ہم کو کانٹیکٹ کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم مل بیٹھ کر چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں لوگوں کی اس کو دور کرتے ہیں. اس سے امن کے فروغ میں بہت بہت زیادہ ہمیں مدد مل رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. رابعہ صاحبہ، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ پارلیمنٹیرین ہیں، تو ظاہر ہے جیسے آپ نے ایک سائڈ پہ اپنی کمیونٹی کے اندر اس طرح کی ایکٹیویٹیز کروائیں، تو دوسری سائڈ پہ آپ کا بینگ اے پارلیمنٹیرین اسمبلی کے اندر بھی بہت سارے اس طرح کے آپ ایشوز ہوتے ہیں جو فیس کر سکتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سندھ کے اندر جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ اسمبلی میں بھی کوئی اس طرح کے جو قوانین ہوتے ہیں مختلف، ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، امن کے حوالے سے جو ہے پارلیمنٹیرینز اپنا کام کر رہے ہیں، اور ابھی بھی ہماری بھی یہ کوشش ہوگی کہ اس پہ امپلیمنٹیشن ہو. مین چیز یہی ہے کہ قوانین بن بھی جاتے ہیں تو امپلیمنٹیشن میں ہی تمام پریشانی ہے. اگر اس کے لیے ہم ہر کسی بھی فورم کے حوالے سے، کسی بھی مسئلے کے حوالے سے اسی چیز پہ زور دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے قوانین تو بنا لیے ہیں لیکن ان پر عمل درآمد جو ہے وہ اس بڑی سست روی کے ساتھ ہے. تو کوشش یہی ہوگی ایز اے پارلیمنٹیرین کہ اس چیز کو جو ہے مکمل طور پر نافذ کرایا جا سکے. ٹھیک ہے. تو کیا اب جو ساری سیاسی جماعتیں ہیں اسمبلی کی، اگر قوانین بنے ہوئے ہیں تو وہ ان قوانین کے حوالے سے اسمبلی میں کوئی سوال ریز کر سکتے ہیں؟ آپ بینگ اے پارلیمنٹیرین کبھی یہ سوال ریز کیا ڈپٹی کمشنر سے کہ جو نفرت آمیز تقاریر کا قانون ہے اس کے اوپر کیا جو ہے وہ کارروائی کی گئی ڈپٹی کمشنر کی طرف سے، یا جو لاؤڈ اسپیکر کا قانون ہے اس حوالے سے کیا آپ نے اس طرح کی کوئی غلط استعمال تو نہیں کیا، یا کسی کے خلاف کوئی نفرت آمیز تقریر تو نہیں کی، یا جو کرایہ داری کا قانون ہے اس پہ کیا جو کرایہ دار ہیں ان کو پراپر طریقے سے رجسٹر کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا؟ کیا اس حوالے سے بینگ اے پارلیمنٹیرین آپ لوگ ظاہر سوال ریز کر سکتے ہیں اسمبلی میں؟ آپ کے پاس بہت بڑا ایک فورم ہوتا ہے اور ساری جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے اکاؤنٹیبل ہے اس حوالے سے. جی، اس میں دیکھیں، میں یہ کہوں گی کہ ہم نے یہ سوالات اس میں دیے ہیں بھی ہیں لیکن ان کے تسلی بخش جواب تو نہیں آ سکے. اور یہ کہا ضرور جاتا ہے کہ مساجد میں یا امام بارگاہوں میں یا دیگر کوئی اور جو بھی ہیں، کہیں پر بھی اس قسم کی کوئی بات نہیں کی جائے گی جس سے کہ امن و امان کے مسائل پیدا ہوں. اور اس پر عمل بھی کیا جاتا ہے، بہت ساری جگہوں پہ عمل بھی ہوتا ہے، لیکن انہی کے بیچ میں اگر کہیں پر کچھ ہو جائے تو اس کے لیے بھی گورنمنٹ یقینی طور پہ کوشش کرے گی. اس کے لیے کہا بھی جا رہا ہے، رہا کرایہ داری سسٹم کو جو ہے باقاعدہ طور پہ رجسٹر کرانے کا، تو اس پر بہت سارے لوگوں نے عمل کیا. لیکن کراچی کیونکہ اتنی بڑی آبادی ہے
کتنا بڑا شہر بن گیا ہے کہ اس میں چھوٹی چھوٹی بیچ میں جو آبادیاں ہیں اور اس جگہوں پہ جہاں کرایہ داری سسٹم کو پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، میرے خیال ہے وہاں تک تو اپروچ نہیں ہے، جی نہیں ناظرین، ہو چھوٹی سکی۔ سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں جی امن اور پائیدار ترقی کا، اور اسپیشلی اس میں جو رول آف پارلیمنٹیرین ہے وہ کیا ہو سکتا ہے، اور کیسے پارلیمنٹیرین جو ہے وہ ایک بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں اسمبلی کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی اپنے حلقے کی عوام ہوتی ہے، ان کے جو ان کی کمیونٹی ہوتی ہے، جو ان کا ووٹر ہوتا ہے، جو ان کے علاقے کے مختلف سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، اس کو کس طرح ساتھ ملا کر ایک یونٹی، سوشل کوہیجن، پیس کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جا سکتا ہے۔ عباس جعفری صاحب، بات ہو رہی تھی لاز کی، مختلف جو قوانین بنے ہوئے ہیں، قوانین امپلیمنٹ بند بہت جاتے ہیں لیکن امپلیمنٹیشن کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، تو کیا جو قوانین بنے ہیں ان قوانین کی امپلیمنٹیشن کی اگر بات کی جائے تو یقیناً آپ کہیں گے کہ جی یہ حکومت کا کام ہے، ہم تو اپوزیشن میں ہیں۔ حکومت کا کام ضرور ہے، لیکن بینگ اے پارلیمنٹیرین آپ کے پاس بہت سارے اوور سائٹ کے ٹولز ہوتے ہیں۔ آپ سوال ریز کر سکتے ہیں، اسمبلی کوسچن ڈال سکتے ہیں، کسی بھی لا کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے کوئی ریزولوشن لے کے آ سکتے ہیں، کوئی موشن لے کے آ سکتے ہیں، کوئی ایڈجرنمنٹ موشن آپ جمع کروا سکتے ہیں، کوئی کالنگ اٹینشن نوٹس آپ جمع کروا سکتے ہیں۔ کیا اس طرح کے کوئی اقدامات آپ نے کیے؟ اور اسپیشلی بینگ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو، آپ کے علاقے کے جو لوکل گورنمنٹ کے لوگ ہیں، جو آپ کے کاؤنسلرز ہیں، چیئرمینز ہیں، جو آپ کے علاقے کے علماء کرام ہیں، کبھی ان تک یہ میسج پہنچایا بھی کہ بھئی یہ قوانین بنے ہوئے ہیں اور آپ نے ان کی امپلیمنٹیشن یا ان پر عمل درآمد کیسے کرنا ہے؟ کیونکہ سب سے پہلے جب کوئی بھی قانون بنا ہوتا ہے اور وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا تو اس کی سفارش بھی سب سے پہلے جب پولیس اس پہ کارروائی کرتی ہے تو ایم پی ایس صاحب کو ہی فون کیا جاتا ہے کہ جی مجھے پولیس والا پکڑ کے لے گیا تو آپ مجھے چھڑوا دیں، تو ایم پی ایس صاحب ہی اس کی غلط سفارش کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کرایہ داری ایکٹ کے تحت اس نے اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کروایا تو آپ نے اس کو اٹھا لیا تو آپ چھوڑ دیں۔ تو عباس جعفری صاحب، کیا اگر آپ لوگ اسی طرح کی چیزوں کو سپورٹ کریں گے تو یقیناً پھر تو لوگوں کو انکریجمنٹ ملے گی کہ ٹھیک ہے یار، ہمیں کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو رجسٹر کروانے کی؟ تو کوئی اس طرح کی اویئرنیس کیمپین اپنے علاقے میں چلائی آپ؟ دیکھیں، آپ کا جو سوال ہے اس کے دو حصے ہیں۔ ایک یہ کہ اسمبلی کے اندر ہم نے کیا رول ادا کیا، تو اسمبلی کے اندر ہم نے اس کے اوپر مختلف کوشچن ڈالے، اس کے اوپر ہم نے قرارداد ڈالی، لیکن جیسے رابعہ باجی نے بھی بتایا کہ وہاں پر اس کا جواب نہیں آتا۔ تو اسمبلی کی طرف سے اچھا قانون موجود ہے، سندھ اسمبلی نے قانون پاس کیا ہوا ہے کرایہ داری ایکٹ اور ہیٹ اسپیچ کے اوپر، تو ہم نے پچھلے سال ابھی جو ہے کووڈ سے پہلے ہم نے ایک جو ہے سیمینار کرایا تھا اپنے حلقے کے اندر، اور اس میں ہم ایس ایس ڈی او کے شکر گزار ہیں کہ ان کے ساتھ مل کے ہم نے وہ کیا تھا۔ اس میں ہم نے بہت بڑی گیدرنگ کری تھی جس میں کرایہ داری ایکٹ اور ہیٹ اسپیچز کے اوپر، لاؤڈ اسپیکر ایکٹ کے اوپر ہم نے بات کری تھی، اور اپنے عوام کو وہاں پہ بتایا تھا کہ آپ کو کس طرح جا کر رجسٹرڈ کروانا ہے اپنے آپ کو، کیونکہ اس سے پہلے ظاہر سی بات آپ کہہ رہے ہیں میرے پاس فون آتے تھے کہ بھائی ہم نے جو ہے کرائے گھر پہ لیا اور ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہمیں جو ہے کس طرح سے کیا کرنا ہے، تو وہ ساری چیزیں بنائی۔ اچھا، اس چیز میں میں نے ایک اور کام کیا تھا کہ جب میں نے یہ گیدرنگ رکھی تو اس میں میں نے مختلف اسٹیٹ ایجنٹ جو ہوتے ہیں ان لوگوں کو بلایا، کیونکہ اسٹیٹ ایجنٹ کے تھرو گھر کرائے پہ لیا جاتا ہے، تو ہر اسٹیٹ ایجنٹ کو پابند کیا گیا کہ آپ جب بھی کسی کو کرائے پہ گھر دلائیں تو اس کی ایک کاپی تھانے میں ضرور جمع کرائیں۔ تو اس گیدرنگ سے بڑا فائدہ ہوا اور وہ فون جو آتے تھے میرے پاس وہ آنا بند ہو گئے۔ اچھا، پھر دوسرا ہم نے لاؤڈ اسپیکر ایکٹ کے اوپر بات کری، پھر اس سلسلے میں ہم نے ڈی سی صاحب
से भी बात करी, उस वक्त के जो डीसी थे उनके साथ मिलकर एक हमने बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा जिसमें तमाम जो उलमाए कराम थे, मकातब फ़िक्र के मुख्तलिफ, उनको बुलाकर ये चीज़ भी बताई थी और इस एक्ट के बारे में भी बताया था। हमें बहुत अच्छे नताइज मिले, इसके ऊपर बहुत बहुत काम किया और अच्छे रिजल्ट मिले। राबिया खातून साहिबा, जो सवालात मैंने अब्बास जाफरी साहब से किए, वही सवाल मैं बिल्कुल आपसे भी करना चाहूँगा कि जब कोई भी इस तरह का कानून, जो आपने भी कहा जी कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, तो कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन इसलिए नहीं होती कि जब उस इलाके में कानून को वायलेट किया जाता है तो तब भी फ़ौरन सबसे पहले एमपीए साहब या काउंसलर साहब या नाज़िम साहब को ही जाता है कि जी मैंने ये किराएदारी एक्ट फॉलो नहीं किया तो मुझे पुलिस ने उठा लिया, या मैंने नफरत आमेज तकरीर की है तो मुझे पुलिस ने उठा लिया। बहुत सारी मिसालें हमारे पास इस तरह की मौजूद हैं। तो क्या आप समझती हैं कि अपने इलाके के लोगों को की इस तरह की सिफारिशात करने से बेहतर नहीं है कि उनको अवेयरनेस दी जाए कि भाई आपने ये कवानीन जो हैं इस पर सख्ती से अमल दरामद करना है, अगर इस तरह की वायलेशन आप करेंगे तो मैं भी आपको सपोर्ट नहीं करूँगा? देखिए, जो आपने किराएदारी एक्ट की बात की है, इस हवाले से हमने जहाँ तक हो सका है, जैसे आपका एक फोरम है एसएसडीओ का, इसके हवाले से और दीगर जो हमारे पास फोरम है उसके हवाले से ये लोगों तक ये आगाही पहुंचाई, उनको ये अवेयरनेस दी कि आप लोग अगर घर अपना किसी को किराए पे देते हैं, वो इलाके जहाँ पर के लोग बजाते खुद जाकर मालिक मकान से घर किराए पे लेते हैं, तो पहला काम मालिक मकान यही करे कि वो किरायानामा जो है वो फिल करवाए और उसकी जो है एनआईसी की कॉपी थाने में दे, ताकि वो महफूज रहे कि आने वाला कौन है और क्या है। आने वाले दिन की परेशानियों से बचने के लिए इस पे बहुत सारे लोगों ने अमल भी किया, लेकिन बात सारी घूम के इसी जगह पर आती है कि अगर हमारा कानून थोड़ा सा इस मामले में थोड़ी सी सख्ती करने लग जाए और ये सिलसिला अवेयरनेस का मुस्तकिल कंटिन्यू चलता रहे, तो लोगों के अंदर ये रहता है कि हाँ जी हमें ये काम करना है। जहाँ लोग ये देखते हैं ना कि जी अब कोई मसला नहीं है, जैसे वो एक मिसाल है कि जब एक मुहिम चलती कि सब ने जो है ना हेलमेट पहनने, तो हर शख्स हेलमेट पहन के आपको रोडों पे नजर आएगा। जहाँ उस पर नरमी हुई, पुलिस की तरफ से नरमी हुई, और वहीं लोगों ने जो है उसको छोड़ना शुरू कर दिया। तो थोड़ी सी हमारी आवाम की भी इसमें है गलतियाँ, और साथ साथ जो है हमारे जो इदारे हैं उनको भी इस मामले में जो है एक्शन लेना चाहिए, ताकि कहीं पर भी इस किस्म की सूरत हाल जो आइंदा आने वाले मसले का सबब बने, उसका पहले से सद्दबाब करें। रहा असम्बली का फ्लोर, तो असम्बली के फ्लोर पे मैंने पहले भी बताया कि हम सवालात डाल देते हैं, उसमें डालते हैं, सवालात भी होती हैं, रेजोल्यूशंस भी डाली जाती हैं, मोशंस भी होते हैं। सबसे ज़्यादा जो मैं करती हूँ, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस के जवाब तो बहुत कम आते हैं। वो रीज़न उनके पास यही होता है कि जी वो डिपार्टमेंट को गए थे, अभी तक डिपार्टमेंट से आंसर नहीं आया। क्यों नहीं आया ये वो बेहतर जानते हैं, क्योंकि जितना स्लो काम होगा उतना ही ज़्यादा उनके ऊपर आवाज़ नहीं उठेगी, कोई भी गवर्नमेंट हो। लेकिन कॉल अटेंशन एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके तहत हम फौरी तौर पे अपनी बात को वहाँ तक पहुँचाते हैं, जो डिपार्टमेंट वहाँ बैठे हैं, कि ये इस तरह का मसला आ रहा है, इसको सॉल्व किया जाए। हकीकत यही है कि सबसे ज़्यादा जो है कवानीन सिंध में ही बने हैं, और अगर सिंध में कवानीन बनने के बाद उन पे इम्प्लीमेंट होने लग जाए तो फिर शायद सबसे ज़्यादा मुहज़्ज़ब हो जाएगा। जी, अब्बास जाफरी साहब, मुझे अब ये बताइए कि इलाके की अगर आप बात करें, या हम जब इंतहा पसंदी की बात करते हैं, तो यकीनन ये सिर्फ मदारिस के अंदर जो है वो नहीं फैल रही होती, बल्कि ये यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेज के अंदर, इवन गली मोहल्ले की कम्युनिटीज़ के अंदर। तो इसमें एक पीस कमेटीज़ या कोई ऐसे वर्किंग ग्रुप्स बने हों कि जो लोगों को एजुकेट कर रहे हों, लोकल गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं वो एजुकेट कर रहे हों, तो यकीनन एक बेहतरी जो है वो आ सकती है। इस हवाले से क्या ख्याल है आपका? देखिए बिल्कुल, जो है इस सिलसिले में अमन कमेटियाँ बनी हुई हैं, हर इलाके की डीसी के पास रजिस्टर्ड है, और उसमें उसके साथ बैठकर मुख्तलिफ औकात में जो है बात होती रहती है। और फिर जहाँ तक यूनिवर्सिटीज़ का ताल्लुक है, तो यूनिवर्सिटी में भी मुख्तलिफ NGOs जो है वो प्रोग्राम कराती रहती हैं अमन के हवाले से, तो वहाँ भी ये काम चल रहा है। देखें, आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि अमन के लिए एक टूल जो है बहुत ज़रूरी है, जो कि मिस हो रहा है हर जगह, कि इस कराची शहर में जो है बेइंतहा कच्ची आबादी है और बहुत बड़े बड़े गोड बने हुए हैं, जो कि नहीं पता वो घर किसके नाम रजिस्टर्ड है, उसमें आया कि वो मालिक मकान रहता है या किराएदार रहता है, ये नहीं पता।
तो ऐसी जगह ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से इंतहा पसंदी का स्टार्ट होता है। क्योंकि देखो, कोई बड़ी सोसाइटी या कोई पुराना मोहल्ला हम्म, है, सब एक दूसरे को जानते हैं, वहाँ पर ऐसा कोई मसला नहीं है, सब बहुत सुकून से रहते हैं। इंतशार फैलाने वाला बाहर से आता है, वो कुछ करके चला जाता है, तो वो उनकी आमाजगाहें, वो कच्ची आबादियां, वो गोट जहाँ पे वो लोग रहते हैं, हम्म, उसका रिकॉर्ड ना ना एसबीसीए के पास है, ना केएमसी के पास है, किसी के पास नहीं है कि ये कच्ची आबादी में जो घर बना हुआ है उसका मालिक कौन है। अगर वो नहीं रहता तो किराएदार कौन रहा है, ये किसी को नहीं पता। तो थोड़ा सा इसमें जरूरत है कि इसकी तरफ तवज्जो दी जाए। तो इसकी तरफ तवज्जो आप बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन असेंबली फ्लोर के ऊपर सवाल करके भी तो दिलवा सकते हैं। जी हाँ, इसके ऊपर किया था और हम्म, कुछ थोड़ा बहुत हुआ भी है, लेकिन इसके नताइज अभी तक नहीं निकले। और काम भी चल रहा है, कोर्ट भी इस सिलसिले में काम कर रहा है, तो हम्म। उम्मीद है कि इस पे अच्छे और जो अच्छे लोकल नताइज आएंगे। गवर्नमेंट आपकी है, जिस लोकल तरह गवर्नमेंट पे काउंसलर्स हैं, चेयरमैन हैं, क्या देखें, इस वक्त लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम नहीं है, लेकिन जब था तो हमने मुख्तलिफ अपने इलाकों में अमन कमेटीज़ बनाई हुई थी, और एसएसडीओ के ज़रिए हमने एक प्रोग्राम, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब वो मौजूद था तो हमने अपने काउंसलर्स तक को एसएसडीओ के साथ मुंसलिक कर कर उनका यूसी के एक वार्ड तक में हमने अमन बैठक के नाम से प्रोग्राम कराया था, हेट स्पीचेस के नाम से प्रोग्राम कराया था। और बहुत अच्छा एसएसडीओ का ये कदम था कि एक एक छोटे से वार्ड के अंदर वो प्रोग्राम कराया, उससे भी काफ़ी हमें अच्छे नताइज मिले थे। ये नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी, वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं अमन और पायदार तरक्की की, और इस हवाले से हमारे साथ आज दो पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो इस शो में मौजूद हैं। राबिया खातून साहिबा, एसडीजीज की अगर बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, तो हर सूबाई असम्बली में और कौमी असम्बली में जो है वो एसडीजी टास्क फोर्सेस भी बनाई गई, जिसमें आप लोग बहुत सारे मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो एमपीएज या एमएनएज हैं वो उसके अंदर शामिल हैं। और मकसद उसका ये है कि पूरी दुनिया ने जो यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो टारगेट दिया गया कि जी आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये जो गोल्स हैं 2030 तक अचीव करने हैं। और अमन की भी अगर बात की जाए तो वो भी जो गोल नंबर 16 है, 16 है, उसके अंदर जो है वो बात ही करता है कि अमन की, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस की, जस्टिस की। तो जो आपकी एसटीजी टास्क फोर्स बनी हुई है सिंध के अंदर या बाकी असम्बलियों के अंदर, तो क्या उस एसडीजी टास्क फोर्स के प्लेटफॉर्म से आप समझते हैं कि कोई इस तरह के काम इफेक्टिवली पार्लियामेंटेरियंस एसडीजी के ऊपर कर रहे हैं? देखिए, उस पे जिस तरीके से काम हो रहा है, उसके बारे में तो मैं इतनी ज़्यादा मुतमईन नहीं हूँ, मैं ये ज़रूर हम्म, कहूँगी। लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि जो अमन कायम करने के हवाले से हम्म, जो हमने अमन बैठक का जो एसएसडीओ की तरफ से एक हम्म, प्रोग्राम किया था, अगर इसको हम कंटिन्यू रखें तो शायद इससे हमें वो फायदा होगा जो हम पार्लियामेंट में नहीं करा सके, क्योंकि वही बात घूम के फिर वहीं आ जाती है कि हम्म, हमसे वहां पर जबानी जो है लफाजियां बहुत हैं, अमल जो है वो बाहर नजर नहीं आता है। अगर कहीं पे कोई मसला होता है तो जिस वक्त अगर मैंने कहीं पे कोई हादसा हुआ है और मैंने इत्तला दी है, एक बात मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैंने कहा उस जब तक ये वो सब कुछ हो के गुजर गया, हम्म। उसके बाद अगर वहां पर जो है इदारे पहुंचे या अमन नहीं, तो से जो अगर ताल्लुक आपने है वो आए तो सब बेकार हो गया। अगर आपने अमन बैठकें बहुत सारी इस तरह की कुछ इदारों के साथ मिलके,
تو وہ امن بیٹھک آپ کنٹینیو اپنے ایز اے سیلف انیشیٹو بھی تو کر سکتی ہیں کہ آپ بینگ اے پارلیمنٹیرین اپنے علاقے کے 10-20 لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی، وہ جو اس طرح کے ایشوز ہیں اس کے اوپر اپنی کمیونٹی کے اندر اویئرنیس پھیلائیں، کوئی اس طرح کے جو ایشوز ہیں ان پہ نظر رکھیں. تو وہ اس کے لیے تو کوئی بہت زیادہ ریسورسز کی ضرورت بھی نہیں ہے. نہیں وہ تو بینگ اے پارلیمنٹیرین تو بڑی آسانی سے آپ کر سکتے ہیں. نہیں یہ بات آپ کی درست ہے، کیونکہ اس سے جو ہم نے خود بھی سیکھا، ساتھ ہوں ساتھ ہم نے بھی تو اس کو لرن کیا نا، کہ کس ہوں طرح سے ہم کن چیزوں کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. ہوں نفرت کو ختم کرنا سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے، جو ہمارے درمیان نفرتیں ڈال دی گئی ہیں، ان نفرتوں کو ہوں ختم کرنا. اور اس پر عمل بھی ہوا ہے. رہا یہ کہ ہم اپنے علاقوں کے اندر اگر ایسی کمیٹیاں بنائیں، تو کیونکہ ہم جب تک بلدیاتی سسٹم میں تھے اس وقت تک تو یہ ہوں کمیٹیاں ہمارے پاس تھیں، اور اب بھی ہمارے پاس کیونکہ ہمارا جو ایک حلقہ احباب ہے، اور یا ہمارا جو سرکل ہے وہ کافی بڑا ہے، اس میں جب بھی ہماری یہ بیٹھک ہوتی ہے تو اس پر ہماری لازمی بات ہوتی ہے کہ ہم ہوں سب اپنا کردار کس طرح سے ادا کر سکتے ہیں، اور باہمی آپس میں محبت کو بڑھا کر اپنے ملک میں اپنے درمیان اتحاد کو قائم رکھے، ہم کس ہوں طرح سے یونٹی کو کس طرح سے فروغ دیں کہ پاکستان کے لیے اور ہمارے ملک کے تمام لوگوں کے لیے وہ امن کا ایک سمبل بنتا چلا جائے. عباس جعفری صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. ایس ڈی جی ٹاسک فورس کا جو سوال میں نے پہلے کیا رابعہ خاتون صاحبہ سے، وہ اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کی جو امن بیٹھکیں یا امن کاوشیں ہیں، وہ تو آپ بینگ اے پارلیمنٹیرین اپنے علاقے میں 10-20 بندوں کی ڈیوٹی لگا کے مختلف کمیٹیاں ہر وارڈ کی سطح پہ بنا کے اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو اچھا، جیسا آپ نے سوال کیا، بہت صحیح سوال ہے. ہم نے مختلف جیسے میرا حلقہ ناظم آباد ہے، میں نے ناظم آباد میں مختلف جو اس کے بلاکس ہیں اس کی ریزیڈنس کمیٹی بنائی ہوئی ہے. تو وہ ریزیڈنس کمیٹی یہ ساری چیزیں دیکھتی رہتی ہے. لیکن اس کے لیے سب سے اچھا نظام جو ہوتا ہے وہ لوکل باڈیز کا ہوتا ہے. لوکل باڈیز کے تحت جو یو سی چیئرمین ہوتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے لیول پہ کام کر رہا ہوتا ہے. وارڈ کے کونسلر جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹی بلاکوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان سے لوگ زیادہ انٹریکشن میں رہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل ہماری ریزیڈنس کمیٹی کام کر رہی ہے، لیکن کام کو اور اچھا بنانے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ فی الفور بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے، اور اس میں جو یو سی کا چیئرمین آئے، کونسلر آئے، یہ بہت اچھے طریقے سے کام کر سکتے ہیں. ہم تو کر ہی رہے ہیں اس کے اوپر، لیکن زیادہ جو ہے ان سے کانٹیکٹ میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایک چھوٹے سے تو آپ وارڈ میں بینگ کام کر ایم رہے پی ہوتے اے ہیں، اپنے اور علاقے میں بہت ایک زیادہ بہت لوگ بڑا ہوتے علاقہ ہے آپ کا ہیں ظاہر ہے، بلدیاتی. جو بھی آپ کا حلقہ ہے، تو اس میں مختلف وارڈز کی سطح پر اس طرح کی کمیٹیاں نہیں بنا سکتے؟ بالکل بنا ہی نہیں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے میں ہر وارڈ میں جا کے کانٹیکٹ نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے میں اپنی ایک رائے دے رہا ہوں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ بلدیاتی سسٹم ہونا چاہیے، وہ اس سے آن بورڈ رہتے ہیں روز کی بنیاد پر. میں تو ایک بڑے حلقے کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، وہ لوگ ایک چھوٹے سے وارڈ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ایک کونسلر جو ہے وہ چھوٹے سے وارڈ جی کو دیکھ رہا رابعہ ہوتا ہے، تو خاتون وہ صاحبہ، مجھے زیادہ اب یہ اچھا بتائیے گا، کانٹیکٹ میں میں آپ سے رہتا کنکلوڈنگ ہے میسج دینا بنسبت چاہوں میرے. گا. آج کل ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے 5th جنریشن وار، سوشل میڈیا، اس کی بڑی غیر ذمہ داری سے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کے اوپر نفرت آمیز تقریر یا کوئی بھی اس طرح کا مواد ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی انتشار پھیلتا ہے. تو کیا میسج دینا چاہیں گی کراچی کے لوگوں کو، سندھ کے لوگوں کو، پاکستان کے لوگوں کو، کہ لوگ جو ایک پرامن پاکستان اور پائیدار ترقی کی طرف جانے میں کیا کیسے کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، حقیقت یہی ہے کہ سوشل میڈیا جو تھا یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ہے انتشار پھیلانے کے لیے کام کریں، یا اس کے ذریعے جو ہے وہ تقاریر جس سے کہ معاشرے کے اندر اور مزید نفرت انتشار پھیلے، یہ اس کے لیے نہیں ہے. یہ چیزیں یہ آپ اپنے استعمال کے لیے وہ اس کو یوزفل انداز میں اس کو استعمال کرنے کے لیے. تو میں ابھی جو ہے لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ خدا را اس کو اس طرح استعمال کریں. یہ ٹول آپ کے فائدے کے لیے ہیں، ان کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں، نہ کہ اس کے ذریعے آپ انتشار پھیلانے کا کام کریں. تو اس کے جی عباس ذریعے ہم جعفری امن صاحب، کا سیم پیغام سوال دیتے میرا آپ ہیں سے، کہ کنکلوڈنگ امن کے میسج، لیے اور کام کریں، امن ایک سے تو کیا رہیں. میسج دینا چاہیں یہی گے سب سے پائیدار بڑا ہے، ترقی اور یہی امن کے لیے، ہماری اور اس کے ترقی کا ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کے حوالے سے آج کل بہت زیادہ لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا غلط استعمال بھی کرتے ہیں بہت زیادہ. دیکھیں، پائیدار ترقی جو ہے، پائیدار ترقی جو ہے پاکستان کی ترقی کی ضمانت ہے. تو اس سلسلے میں ضروری ہے کہ آپس میں بھائی چارہ ہو، آپس میں لوگ بھائیوں کی طرح رہیں، اور جو سوشل میڈیا پہ غلط مواد جو ہے وہ اس سے
इज्तिनाब बरसें और ऐसे चीज़ें ना डालें कि उसमें आपस में इंतशार पैदा हो। पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीज़ें डालें, पाकिस्तान की बक़ा के लिए डालें, जी पाकिस्तान नाज़रीन, हम को बात कर रहे थे आगे अपने ले जाने के लिए पार्लियामेंटेरियंस चीज़ें के डालें, साथ, और तो वो स्पेशली ज़्यादा इसमें अच्छा है। हम जो बात कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि पार्लियामेंटेरियन का जो रोल है वो ग्रास रूट लेवल पर क्या हो सकता है, अपनी आवाम को जो बिल्कुल हल्का की सतह पर जो है वो कैसे इंगेज करके एक बेहतर और पायदार और पुरअमन पाकिस्तान की तरफ लेके जा सकते हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको जो है वो कैसे अचीव किया जा सकता है, और बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन पॉलिसी लेवल के ऊपर असम्बली में कैसे ये अपनी इंटरवेंशंस करके मुख्तलिफ सवालात के ज़रिए, कॉल अटेंशन नोटिस के ज़रिए, मुख्तलिफ इस तरह के टूल्स इस्तेमाल करते हुए जो अवाम के मसाइल हैं और स्पेशली अमन के मसाइल, क्योंकि जब किसी भी मुल्क में, किसी भी माशरे में अमन होगा, तरक्की तभी वहाँ पर होगी। नाज़रीन, देखते रहिए अमन बैठक। अगले एपिसोड में जो है वो नए पार्लियामेंटेरियन या नए मेहमानों के साथ हम हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।